صادقون. المسلمات صادقات. انا داخل ہوا. ان المسلمات ان المسلمات صادقات. تو الحمدللہ اسماء کی جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکلیں ہوتی ہیں وہ آپ کو پہچان ہونی الحمدللہ شروع ہو گئی ہے. یعنی وہ شروع میں جو ایک ہمارے لیے مشکل ہمیں نظر آتی تھی کہ پہچانا کیسے جائے گا، ایک جیسی شکلیں ہیں، تو الحمدللہ آپ کچھ نہ کچھ پہچان کرنے کے آپ قابل ہو گئے ہیں. تو یہ ایگزامپلز ہم نے کور کر لی مذکر مؤنث میں، واحد مثنیٰ اور جمع کی. ہم نے کیا تھا زید نیک ہے، اب میں اس کی جگہ پر ضمیر استعمال کر رہا ہوں ہوا صالح، وہ نیک ہے. یہ آپ کا ہوا مبتدا ضمیر کی صورت میں آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مبتدا ضمیر بھی ہو سکتا ہے. انا کا کام کیا ہے؟ انا اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. ضمائر کے دو چارٹ ہم نے پڑھے تھے، آپ کو یاد ہوگا. حالت رفع والے ضمائر جو ہمارے تھے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن. یہ حالت رفع والے ضمائر. اچھا، حالت نصب اور جر والے ضمائر ان کا ایک ہی چارٹ ہے. وہ اٹیچڈ ضمائر ہے. اٹیچڈ ہو، ہما، ہم، اٹیچڈ ہا، ہما، ہننا، اٹیچڈ کا، کما، کم، اٹیچڈ کی، کما، کننا، اٹیچڈ یا، نا. ٹھیک، یہ ہمارے حالت نصب اور جر والے ضمائر ہیں. اس چارٹ کو ہم نے استعمال کیا ہے مرکب اضافی میں. جب ضمائر کا استعمال ہوا تھا تو مضاف الیہ کی جگہ پر. مضاف الیہ ہمارا حالت جر میں ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس چارٹ سے ضمائر استعمال کرنے پڑے. اب ہمیں ضرورت ہے انا کی وجہ سے حالت نصب والے ضمائر کے، اور وہ چارٹ بھی ہمارا سیم ہے، نصب اور جر والا. لہٰذا ہوا کی جگہ پر آپ کو کون سا ضمیر ملے گا؟ اٹیچڈ ہو. ٹھیک ہے، اور پھر ہو سے پہلے زبر آ گیا تو آپ دیکھیں گے اس پہ الٹی پیش لکھی اور پڑھی جاتی ہے. انہو صالح. اب دیکھیں کتاب ہو، اس کی کتاب مرکب اضافی، یہاں بھی اٹیچڈ ہو ہے. انہو یہاں بھی اٹیچڈ ہو ہے. تو فرق پتہ چل رہا ہے نا آپ کو؟ چارٹ وہی ہے. دو چارٹس ہم اگر یاد کر لیں گے تو ضمائر انشاءاللہ تعالی ہمارے قرآن مجید کے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں تھوڑا سا اس کو فاسٹ کرتا ہوں. اب میں جملہ نہیں لکھوں گا بلکہ انا کے استعمال کے ساتھ جو ہے وہ جملے لکھنے شروع کر دوں گا. ہاں جی، اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ضمیر جو ہے آپ سارے ضمائر سامنے رکھیں، ہوا پھر ہما. ٹھیک، اب ہم دوسرا جو بنے گا جملہ ہمارا وہ کیا بنے گا؟ ہما صالحانی، وہ دونوں نیک ہیں. شروع میں انا لگ جائے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ اٹیچڈ ہما ہمارے پاس ہے. انہما صالحان. پھر آئے ہم صالحون، اس کے شروع میں انا لگے گا تو اٹیچڈ ہم بھی ہمارے پاس ضمیر موجود ہے، انہم صالحون. تو اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ کا فرق بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب یہاں ہم اسے انا کے ساتھ مل کر لکھی جا رہی ہے، لہٰذا یہ ہماری اٹیچڈ ضمیر ہے. اور وہ جب پہلے شروع میں تھی تو آپ کا وہ مبتدا حالت رفع والی ضمیر تھی، ہم صالحون. اس کے بعد پھر نیچے آئے ہیا صالحۃ، کیا بن جائے گا یہ؟ انہا صالحۃ. یقیناً وہ مؤنث، ہا کی ضمیر بتا رہی ہے کہ مؤنث ہے. انہا صالحۃن.
پھر آگے آئے انہما صالحاتان، انہن صالحات، وہ سارے ضمائر آگے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے ان ضمائر کو سامنے رکھیں. پریکٹس آپ کرنا چاہتے ہیں حالت رفع والے ضمائر رکھیں سامنے، جملے بنائیں، سب کے شروع میں انا داخل کریں اور اس کے بعد حالت نصب والا چارٹ جو ہے وہ سامنے رکھ کے وہ انا کے ساتھ وہ ہر ضمیر جو اٹیچ کرتے جائیں، آپ کے جملے مکمل ہو جائیں گے. ایک مرتبہ آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہوگی. انت صالح، تو نیک ہے. انا شروع میں آیا، کیا بن جائے گا؟ بالکل انتا کے آپ دیکھیں گے حالت نصب اور جر والے ضمائر میں وہاں آپ کو اٹیچڈ کا ملے گا، اٹیچڈ کا، تو آپ کا بن جائے گا ان کا. ان کا صالح، یقیناً تو نیک ہے. ان کما صالحانی، ان کم صالحون، ان کی صالحات، ان کما صالحتان، ان کن صالحات. انا صالح، جملے کی حد تک ہے. انا صالح، اس کے شروع میں آپ انا داخل کریں گے. انا کی جگہ پر آپ کو ضمیر ملے گی یا متکلم. میں لکھتا ہوں اس کو ذرا ملا کر پہلے، یا متکلم. یہ شکل ہمیں سامنے آئے گی انا کی وجہ سے. اب یا متکلم کی ڈیمانڈ میرے سے پیچھے زیر ہونی چاہیے. اسم یا متکلم کی ڈیمانڈ پوری کرتا آیا. حروف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ حروف کر لیتے ہیں، کچھ حروف اڑ جاتے ہیں. اب جب اڑتا ہے کوئی حرف تو پھر وہ بیچ میں آتا ہے. کون آتا ہے؟ نون. نون وقایا جیسے ہم نے نام دیا تھا، وہ بیچ میں آتا ہے. کبھی کبھی یہ انا جب اس کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو یہ اسم کی طرح بہیو کرتا ہے. جب یہ اچھے موڈ کے ساتھ ہو تو یہ بنے گا آپ کا انی صالح، یقیناً میں نیک ہوں. یہ کس صورت میں ہے؟ اچھے موڈ کی صورت میں. جب موڈ اچھا نہ ہو انا نی صالح. جائے متکلم کی ڈیمانڈ زیر، انا نہیں، پھر نون صاحب بیچ میں آ گئے. انہوں نے کہا مجھے زیر دے دیں آپ. تو انا نی صالح. قرآن مجید میں دونوں اسلوب استعمال ہوئے، انی بھی استعمال ہوا ہے اور اننی بھی استعمال ہوا ہے. اب ہمارے لیے پہچان کرنی کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں جب آپ چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں گے تو اس میں آپ کا اختیار ہے، آپ انی کے ساتھ بنا لیں یا اننی کے ساتھ بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح ہم نیک ہیں، نحنو صالحون. اس کے شروع میں انا لگا. اب آپ دیکھیں گے کہ انا کے بعد اٹیچ نہ انا، ٹھیک، ان دونوں، بلکہ اب تین نون ہو گئے نا، دو نون یہ ایک نون یہ، تو ان تینوں کو مرج کر کے انا بنا دیا گیا. انا صالحون. یا جو اصول ہے انا نا، یعنی اس کو ملا کر ہم لکھیں گے تو ہمارا بن جائے گا اننا صالحون. تو یہ دونوں صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، واحد متکلم کی اور جمع متکلم کی. انی، اننی. انی کیا ہوگا؟ انا پلس انا. اور انا کیا ہوگا؟ انا پلس نحنو. یہ بس آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے. قرآن مجید میں اکثر جگہ پر آتا ہے انا، یقیناً ہم. آپ دیکھیں گے کہ سورۃ القدر میں آپ کے الفاظ ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیں انا ہم نے پڑھ لیا، فی لیلۃ القدر ہم نے پڑھ لیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ انزلنا. ہم پڑھ چکے تو پیچھے ایک ورب رہ گیا. جب وہ فعل پڑھ لیں گے آپ انزلنا تو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے آ گئی.
یقیناً ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے, اس پہ ہم چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو اس کا رسپانس مل رہا ہے الحمدللہ. کسی مذکر کی طرف آپ اشارہ کر کے آتے ہیں کہ ھذا صالح, یہ نیک ہے. اب زور پیدا کرنا چاہتے ہیں, انا داخل کریں اس کے شروع میں. جی, اب یہ اسماء اشارہ بھی ہمارے مبتدا بن سکتے ہیں, لہٰذا اسماء اشارہ کا چارٹ یہاں پھر آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا. وہ کیا چارٹ تھا؟ آپ کے اشارے تھے قریب کے بعید کے, دونوں میں مذکر مؤنث, اور پھر آپ کی واحد مثنیٰ جمع, اور واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنی, صرف مثنیٰ کے اشارے جو ہیں وہ آپ کو حالت رفع اور نصب و جر میں مختلف ملیں گے. تو جو آپ کے واحد کے اشارے ہیں وہ مبنی ہیں, لہذا جب بریکٹ کھلے گی تو ھذا کی شکل کیا رہے گی؟ یہی رہے گی, ان ھذا صالح, یقیناً یہ نیک ہے. اب یہاں پر ہم ھذا کہیں گے کہ حالت نصب والا ھذا ہے, اس لیے کہ پیچھے انا استعمال. اسی طرح آپ اسماء اشارہ کو سامنے رکھتے ہوئے چارٹ پورا مکمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھے ہمارے ضمائر اور اسماء اشارہ کا استعمال جملہ اسمیہ میں بطور مبتدا. یہ ایگزامپلس ہماری ہوگی. ایک جملہ ہم نے کیا تھا, اب میں مرکبات کی طرف آ رہا ہوں. نصر اللہ قریب, کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ اللہ کی مدد قریب ہے. آپ کا مبتدا کس صورت میں آیا؟ مرکب کی صورت میں, اور مرکب اضافی. جی, بریکٹ کھلا, انا, اس نے کیا کرنا ہے کام؟ نصب دینی ہے مبتدا کو, اور ہمارا مبتدا چونکہ مرکب اضافی ہے, اور مرکب اضافی میں اصل حیثیت کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مضاف کو. تو انا کا اثر مضاف پر ہوگا. مضاف الیہ نے تو ہمیشہ جر میں ہی ہونا ہے, اسے کچھ نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. تو انا نصر اللہ قریب, قرآن مجید میں الفاظ ہے نا, جب پوچھا گیا تھا کہ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ, یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے. فی الجسد مضغۃ, جملہ آپ کا کس سے شروع ہو رہا ہے؟ جار مجرور سے. جار مجرور سے جملہ شروع ہوتا ہے تو دو اسلوب جو آپ نے ابھی پڑھے ہیں. نمبر ایک, یا تو خبر کو مقدم کرنا مقصود ہے, زور دینا مقصود ہے, تو خبر کو آپ پہلے لے آئے, مبتدا بعد میں چلا گیا, اور پتہ چلے گا آپ کو مبتدا اگر آگے اس میں آپ کو معرفہ نظر آئے گا. تو یہاں معرفہ نہیں ہے, تو یہ دوسرا اسلوب ہے. جب آپ مبتدا کو نکرہ لانا چاہتے ہیں تو خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے. فی الجسد مضغۃ, جسم میں ایک لوتھڑا ہے. سادہ ترین اس کا آپ ترجمہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں, یہیں سے شروع ہو جائے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرتے رہے. فی الجسد, جسم میں, مضغۃ, ایک لوتھڑا ہے. یہ قائم مقام خبر ہے, یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے, ایسے ہی ہے نا. اب جب اس قسم کے جملوں میں آپ کے حرف انا کا استعمال ہوگا تو انا نے کرنا کیا ہوتا ہے؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے کے جانا ہوتا ہے. یہ جب بریکٹ ہٹے گی آپ کی تو انا کا اسم کون سا ہے؟ مضغۃن, یہ افیکٹ ہوگا. یہ مضغۃن کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ مضغۃن. ان فی الجسد مضغۃن.